بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کریٹو ورلڈ بائی ابائل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے نیک اعمال اور قبر۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے حدیث اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی مر کر اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ جسم میں روح کے آنے کی وجہ سے دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو اس کی ادا کی ہوئی فرض نمازیں اس کے سرہانے، فرض روزے اس کے دائیں، زکوٰۃ اس کے بائیں، نفلی نمازیں، نفلی صدقے اور دوسرے نیک اعمال اس کے پائیں تئی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نیک اعمال اس کے محافظ بن جاتے ہیں، چاروں طرف سے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ مردے کو اٹھ کر بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا عصر کے بعد کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، یہ پیغمبر جو خدا کی طرف سے تمہارے یہاں بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن صاحب قبر کہے گا، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، دیکھو سورج ڈوبنے کے قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے۔ فرشتے کہیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ وہ کہے گا، یہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، وہ خدا کے پاس سے سچی کتاب لے کر آئے تھے۔ فرشتے خوش ہو کر اس سے کہیں گے، تم نے اسی نبی برحق کے دین پر زندگی گزاری، اسی حالت میں تم کو موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت پر قیامت کے دن زندہ ہو کر حشر کے میدان میں پہنچو گے۔ پھر جنت کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، دیکھو یہ ہے تمہاری مستقل قیام گاہ اور ایسی ہیں اس کی نعمتیں۔ صاحب قبر بہت زیادہ خوش ہوگا اور پھر اس کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھلے گا اور اس سے کہا جائے گا، دیکھو اگر تم نے دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ آگ کا گھر تمہاری قیام گاہ بنتا اور اس میں طرح طرح کے عذاب تجھے جھیلنے پڑتے۔ یہ بات سن کر صاحب قبر مومن بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 گز یعنی 70 گز وسیع کر کے روشن کر دی جاتی ہے اور صاحب قبر کا جسم پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو ایک پاکیزہ ہوا کا روپ دیا جاتا ہے جو ایک پرندے کی شکل میں جنت میں اڑتا اور اس کے درختوں سے پھل کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے۔ صاحب قبر اگر کافر ہو تو عذاب سے حفاظت اور مدد کے لیے اس کی چاروں طرف کوئی چیز نہیں ہوتی، اسے فرشتوں کی طرف سے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ انتہائی خوف اور دہشت زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ وہ پوچھے گا، کون سا آدمی؟ وہ اس آدمی کے نام سے بھی واقف نہ ہوگا۔ اسے بتایا جائے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہے گا، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آزاد رہ کر زندگی گزاری، حتیٰ کہ تجھے موت نے آ لیا، انشاءاللہ اب اسی حالت میں تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کا مشاہدہ کرا کے اسے بتایا جائے گا کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، نعوذ باللہ۔ یہ بات سن کر وہ حسرت اور رنج و الم میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ اگر تم نے دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہوتی تو یہ جنت تمہاری قیام گاہ بنتی اور اس کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے۔ یہ سن کر اس کے رنج و الم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کی قبر اس کے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے مل جائیں گی۔ اس حدیث میں کافر کا لفظ آیا ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف کافر کا انجام ہوگا۔ حالانکہ اس حدیث کے آخر حصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انجام ان لوگوں کا بھی بیان ہو رہا ہے جو مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات و تعلیمات کو کبھی جاننے کی فکر نہ کی۔ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی بے سوچے سمجھے زبان سے پڑھ لیتا تھا۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، یہ بھی سنا کرتا تھا، اور چونکہ زندگی میں اللہ کو اپنا رب بنا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر جان کر زندگی نہیں گزاری ہے، اس لیے مرنے کے بعد نہیں جان سکے گا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کیا ہیں۔ بعض دوسری روایات میں منافق کا لفظ آیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ ایسے ہی انجام سے کافر اور منافق دو چار ہوں گے، اور یہی انجام دین سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں کا بھی ہوگا، البتہ سزا کی نوعیت میں فرق ہوگا۔ ویورز، آج کی یہ حدیث آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔